بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ رب کریم نے جس طرح اسباب ظاہری پیدا فرمائے ہیں جنہیں ہر آدمی دیکھتا ہے سمجھتا ہے، اسی طرح ہر عمل ہر فعل کی کچھ کیفیات بھی ہیں۔ تو کیفیات نظر تو نہیں آتی، لیکن صاحب ادراک محسوس کر لیتا ہے۔ ظاہری اسباب کو دیکھنے کے لیے تو ظاہری نگاہ چاہیے، کیفیات کو محسوس کرنے کے لیے دل کی نگاہ چاہیے ہوتی ہے۔ جس طرح اسباب ظاہری کے نتائج ہیں، آپ کسی کو پتھر ماریں اس کا اثر ہوگا، ڈھیلا مارے اور اثر ہوگا، لاٹھی مارتے ہیں اور اثر ہوگا، گولی مارتے ہیں اور اثر ہوگا، دھکا دیتے ہیں ایک اور اثر ہوگا۔ ہر فعل کا ایک نتیجہ ہے اور یہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ اسی طرح انسانی بعض سوچوں کا اثر ہوتا ہے، جیسے نظر بد ہے، یہ ایک انسانی احساسات کا اور سوچوں کا اثر ہے۔ جب کسی کے دل میں ایک حسد بھری حسرت پیدا ہوتی ہے تو اس سے ایسی لہریں نکلتی ہیں جو اگلے کو جس کے متعلق پیدا ہوئی اس کو نقصان پہنچا جاتی، بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن وہ کیفیات ہوتی ہیں اور ان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک علم ہے جادو بھی۔ یہ نظر کی کیفیات جو ہیں یہ محض انسانی احساسات پر ہیں۔ جادو میں دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ایک تو انسانی احساسات ہوتے ہیں، کسی کے بارے اس کی برائی چاہتا ہے، نقصان کرنا چاہتا ہے، وہ فیلنگز اور وہ کیفیات ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جادو میں شیطان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر جادوگروں کو شیطان تعلیم کرتا ہے اور وہ ایسے کلمات سکھاتا ہے جو سخت مشرکانہ اور کفریہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ دکھایا جائے کچھ نہ کچھ، تاکہ جادوگر کو اطمینان رہے کہ میرے کام کا اثر ہے، لوگوں کو اعتبار آئے، لوگ اس کا کہا مانیں۔ تو جادوگر سمجھتا ہے کہ جن یا شیطان اس نے قابو کر رکھا ہے، لیکن دراصل
شیطان اسے استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان کا کام تو گمراہی پھیلانا ہے، اس کو کسی کے نفع نقصان سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس طرح سے جادوگر کا کمال ثابت ہونے پر لوگ جادوگر کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ جادوگر شیطان کی مان رہا ہوتا ہے، الٹے سیدھے کام کرتا ہے، الٹے سیدھے نظریات اختیار کرتا ہے، عقائد تباہ ہو جاتے ہیں، کردار تباہ ہو جاتا ہے۔ تو لوگ بھی اس کے پھندے میں آ کر اس طرح کے عقائد میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اس طرح کا کردار اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بظاہر جادوگر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جن قابو کر رکھے ہیں، اسے آپ عامل کہہ لیں، یہ جادوگر کہہ لیں، تو اس نے جن قابو کر رکھے ہیں اس کی بات مانتے ہیں، لیکن جنات اور شیاطین کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اسے آلہ کار بنا کر مخلوق خدا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو دراصل جادوگر خود شیاطین کا اسیر ہوتا ہے۔ یہ صورتیں 11 آیات ہیں، ان میں دونوں آخری صورتیں ہیں جو قرآن مجید میں ترتیب میں آخری ہیں، نزول میں آخری نہیں ہیں۔ نزول ان کا مکہ مکرمہ میں ہوا۔ مشرکین مکہ نے حضور کو ایذا دینے کا کوئی طریقہ رہنے نہ دیا، ہر طرح سے مشرکین اور کفار نے ایذا کی کوشش کی۔ تو یہ ایک یہودی تھا، لبید بن عاصم اس کا نام بتاتے ہیں، اور اکثر یہ اور اس کی بیٹیاں تھیں کچھ، وہ مل کر جادو کا پیشہ کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس میں عورتوں کو بڑا دخل ہے، یعنی مردوں کی نسبت عورتوں کا جادو زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ مردوں میں بھی بڑا حسد ہوتا ہے، لیکن عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ معمولی بات پر حسد کرنے لگتی ہیں، اس کا کپڑا مجھ سے اچھا کیوں ہے، اس کا چہرہ مجھ سے اچھا کیوں لگ رہا ہے، اس نے مجھ سے اچھا جوتا کیوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حسد کرنے لگ جاتی۔ تو جتنی حسد کی کیفیت کسی وجود میں زیادہ ہوگی، اتنا یہ چیزیں اس سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ تو وہ اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ رکھتا تھا اور ان سے جادو کروایا کرتا تھا۔ تو اس کی خدمات لی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ایذا دی جائے۔ انہوں نے کوشش کی، حضور کی عادت مبارک تھی، آپ نے عمر بھر بال مبارک پورے رکھے کانوں تک، اور عادت مبارک تھی کہ کانوں کے آدھ تک بال مبارک رکھتے تھے، پھر وہ بڑھتے رہتے، جب شانہ مبارک تک آ جاتے تو پھر آدھ تک کٹوا دیے جاتے۔ یہ آپ کی عادت مبارک تھی۔ تو کہیں سے منہ مبارک حاصل کیے انہوں نے، بڑا عظیم تکڑی قسم کا جادو جو شیطان نے انہیں سکھایا۔ پھر وہ شیطانی کلمات پڑھ کر کوئی کنگھی لے کر اس میں گریں لگائیں، وہ 11 گریں انہوں نے لگائیں۔ پھر کوئی ویران کنواں تھا، اس میں اتر کر کسی پتھر کے نیچے دبا دیا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حضور کچھ ارشاد فرمانا چاہتے تھے اور زبان مبارک سے کچھ اور نکل جاتا تھا، لیکن یہ ساری باتیں فضول ہیں۔ یہ اس لیے فضول ہیں کہ ارشادات نبوی کو اللہ کی طرف سے حفاظت حاصل ہے۔
اگر زندگی مبارک میں یہ مان لیا جائے کہ ایک لفظ بھی حضور فرمانا کچھ اور چاہتے تھے اور فرمایا کچھ اور، تو سننے والوں نے تو اس پہ عمل کرنا ہے جو انہوں نے سنا، تو اس طرح تو سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے کہ اب کون سا حکم آپ نے ہوش میں فرمایا اور کون سا حکم جو ہے وہ بے ہوشی میں نکل گیا، یا حضور کچھ اور کہنا چاہتے تھے اور نکل گیا، تو سارا دین مشکوک ہو جاتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے، چونکہ حفاظت الہیہ حاصل تھی۔ حضور کی ساری حدیث بھی وہی ہے، اور وہی کو ہمیشہ حفاظت الہیہ حاصل رہی ہے، کہیں اس میں شیطان مداخلت نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیل ہو گئے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، حضور نے محسوس کر لیا کہ کچھ غلط کام کیا گیا ہے، تو یہ تو ایک فطری بات ہے۔ ہر صحیح و طبع آدمی، آپ کا ہر خادم جس کا مزاج درست ہے تو بات کھٹک تو جائے گی، تو آپ کے محسوس کرنے پر وہی الہی آئی، جبرائیل امین تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ فلاں شخص نے اس طرح جادو کر کے منہ مبارک فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیے۔ آپ نے خدام کو حکم دیا، صحابہ کرام گئے، کنویں کی نشاندہی بھی تھی، پتھر کی بھی تھی، نیچے اترے، وہ پتھر اٹھایا تو نیچے ایک کنگھی پڑی تھی، وہ اٹھا کے لے آئے، اس میں منہ مبارک الجھا کر ان پر گریں دی گئی تھیں، وہ 11 گریں لگی ہوئی تھیں۔ اب انسانی بال کو گانٹھ لگا دی جائے تو اس کا کھولنا آسان نہیں ہوتا۔ تو پہلی دفعہ یہ آیات ان 2 صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ جبرائیل امین وہ آیہ کریمہ پڑھتے جاتے تھے اور گرہ کھلتی جاتی تھی، تو 11 آیتیں آپ کے پڑھنے کے بعد یہ 11 گرہیں کھل گئیں اور وہ سارا اثر اس کا ختم ہو گیا، جاتا رہا۔ یہ باتیں درست نہیں ہے کہ جادو کی وجہ سے حضور علیل ہو گئے۔ ہاں، آپ نے محسوس فرما لیا۔ یہ جو جادو کا زور ہے، یہ صدیوں، ہزاراں صدیوں بعد بھی، 1000 سال 1500 سال بعد بھی، آج بھی کسی ولی اللہ پر بھی کیا نہیں جا سکتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر یہ ایک حد تک چونکہ انسانی کیفیات سے متعلق ہے تو اس میں ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ انسانی کیفیت جو ہے وہ یا تو اگلے پر اثر انداز ہوتی ہے یا واپس خود اس انسان پہ لوٹ آتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ آپ محسوس کریں، آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو خیال تو یہ ہوتا ہے کہ اسے تکلیف ہوگی، لیکن وہ مسکرا رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، خوش رہتا ہے، تو وہ جو دکھ آپ اسے دینا چاہتے تھے وہ پریشانی آپ پر آ جاتی ہے کہ یار میں نے اتنی جھک ماری، اس کا بگڑا تو کچھ نہیں۔ اسی طرح کسی کو آپ گالی دیتے ہیں، وہ کہتا ہے چھوڑ یار کیا غلط باتیں کر رہا ہے، تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ جو اس پہ غصہ نکالنا چاہتا تھا اس کا اثر اپنی طبیعت پہ آ جاتا ہے، گرانی اپنے پہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو جادو کرتا ہے اس میں شیطان کا عمل دخل بھی ہوتا ہے، اس کی ذاتی کیفیات بھی ہوتی ہے۔ اگر اگلے پر جادو اثر نہیں کرتا تو واپس جادوگر پہ پلٹ آتا ہے، پھر وہ پریشانیاں خود اسے بھگتنا پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے جادوگر بڑا احتیاط کرتے ہیں۔ تو یہ میرے تجربے میں بھی ہے کہ اہل اللہ پر کسی نے جادو کرنے کی کوشش کی تو خود تباہ ہو گیا۔
تو اگر ایک عام ولی اللہ پر 15ویں صدی کے انسان میں بھی اللہ کی حفاظت ایسی ہے کہ اگر وہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے تو اس پر جادو کرنے والا جادوگر خود ہلاک ہو جاتا ہے، تو عظمت نبوت کہاں؟ وہاں یہ تصور کر لیا جائے، یہ جہلاء میں بات پھیلا دی گئی جی جادو برحق ہے، نبی کریم پر جادو ہو گیا تھا بیمار ہو گئے، وہ جادو ظلم ہے، برحق کہاں سے آ گیا؟ حرام ہے، ناجائز ہے، ظلم ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے ظاہری آپ کسی کو چوٹ لگاتے ہیں تو اثر ہوتا ہے، وہ بھی ایک اس طرح کی چوٹ ہے، لیکن ظاہری چوٹ میں بھی ایک کمزور آدمی پتھر پھینکتا ہے تو آگے سے ایک طاقتور اسے ہاتھ میں بھی پکڑ لیتا ہے، اس کا بگڑتا کچھ نہیں، اسے لگ بھی جائے تو اس کا بگڑتا کچھ نہیں۔ اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کوئی مسلمان باوضو رہنے والا، باقاعدہ نماز پڑھنے والا، حلال کھانے والا، سچ بولنے والا، باکردار ہے تو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ جادو واپس ہی پلٹتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اگر جادو کا اثر ہے تو جادو سے بچنے کا اثر جو ہے وہ بہت یقینی ہے کہ آپ نماز روزہ کریں، حلال کھائیں، پاک رہیں، سچ بولیں، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر بھی کوئی تکلیف یا گرانی محسوس ہوتی ہے تو یہ 11 آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، کیونکہ حضور کی پھر عادت مبارکہ یہ تھی کہ ان کے نزول کے بعد کوئی بھی تکلیف ہوتی، کوئی بخار، درد، تکلیف، زکام کچھ بھی ہوتا تو حضور یہ پڑھ کر دست اقدس پہ دم فرما کے جسم اطہر پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ تو یہ ہر مسلمان کو حق حاصل ہے، اس کے پاس ایک جادو کا، بیماری کا، دکھ کا، پریشانی کا علاج ہے کہ یہ 2 سورتیں پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کے طاق مرتبہ نے 3، 5، 7، 11 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے سارے جسم پہ پھیر لے۔ ان میں اس قادر کریم، اس قادر مطلق سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جو ہر چیز کا خالق ہے اور اس میں تاثیر پیدا کرنے والا ہے۔ ظاہری چیزیں جن سے آپ ضرب لگاتے ہیں وہ چیزیں بھی اس نے پیدا کی، ان میں ضرب لگانے کی طاقت بھی اسی نے پیدا کی۔ باطنی کیفیات کا خالق بھی وہی ہے اور ان میں وہ قوت یا طاقت یا تاثیر پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ لہذا ان آیات میں حکم دیا گیا، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار کی جو تاریکیوں کو پھاڑ کر صبح طلوع کر دیتا ہے۔ عملی زندگی میں بیماری، دکھ، جادو، تکلیف زندگی پر تاریکی بن کر چھا جاتا ہے، تو فرمایا جو گہری رات کی تاریکیوں کا سینہ پھاڑ کر طلوع فجر کر دیتا ہے، اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر اور ایذا سے جو اس نے پیدا فرمائی، کیونکہ دکھ دینے والی ساری چیزوں کا خالق بھی تو وہی ہے۔ سانپ بچھو ہے یا درندہ ہے یا زہر قاتل ہے یا گولی ہے، یا اس میں بھی تاثیر تو اسی نے پیدا کی۔ ہر چیز کا خالق وہی ہے، اس میں اس کے اثرات پیدا کرنے والا وہی قادر ہے، وہی خالق ہے۔ تو فرمایا میں اس رب کریم کی پناہ مانگتا ہوں جو اندھیروں کا جگر پھاڑ کر صبح روشن کر دیتا ہے، ہر اس چیز کی برائی سے
جو بھی اس نے پیدا فرمائی، مخلوق میں جو بھی دکھ دینے والی چیز ہے اس کے دکھ دینے کے اثرات سے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شب تار کی تاریکی سے، نہایت اندھیری شب کی اندھیروں سے جب وہ چھا جاتی ہے۔ زندگی اور زندگی کے آرام، صحت، سلامتی روز روشن کی طرح ہے، بیماری شب تار کی طرح ہے، چلتے پھرتے بندے کو بستر پہ ڈال دیتی ہے، ہوش مند کو بے ہوش کر دیتی ہے، اچھے بھلے کھانے پینے والا بندہ کھانے پینے سے رہ جاتا ہے، نیند چاٹ ہو جاتی ہے، دردیں شروع ہو جاتی ہیں، زندگی پہ ایک طرح کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ تو فرمایا اس کیفیت سے جو شب تار کی طرح چھا جائے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور عورتوں کی ان حرکات سے جو انہوں نے گرہیں لگا کر اس پر پھونکے ماری۔ یوسی لبید کی بیٹیاں تھیں، میں نے عرض کیا کہ جادوگر کوشش کرتے تھے کہ اپنی بیویوں یا بیٹیوں سے یہ عمل کرایا جائے، کیونکہ اس میں جو ہماری کیفیات اور محسوسات اندر کی ہیں ان کا بڑا دخل ہوتا ہے، تو اس میں حسد کی ایک کیفیت چاہیے کہ اگلے کے ساتھ حسد ہو۔ مرد بھی حاسد ہیں اور بڑا بڑا حسد کرتے ہیں، لیکن فطرتی طور پر عورتوں میں حسد کی کیفیت بہت زیادہ، بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی حسد کرتی ہیں اور بڑا زیادہ کرتی ہیں۔ تو فرمایا ان گرہوں پر پھونکنے والی عورتوں کی برائی سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد کی برائی سے، یعنی جتنی کیفیات نقصان دینے والی، دکھ پہنچانے والی مردوں کی طرف سے ہوں یا خواتین کی طرف سے، ہر دشمن کی طرف سے جو ایذا آ سکتی ہے، اس میں ان آیات مبارکہ میں اللہ کریم کی جو خالق ہے چیزوں کا بھی اور ان کے اثرات کا بھی خالق ہے، اس کی پناہ مانگ لی۔ تو اب اتنا بڑا تحفظ حاصل ہو گیا کہ کسی دکھ، کسی ایذا، کسی پریشانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ انہیں ہرگز توفیق نہ ہوتی، ایسا کر ہی نہ سکتے۔ یہ سب ہوا تعلیم امت کے لیے کہ کفار و مشرکین، بدکار اور بے دین لوگ بھلے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسے پیشہ بنا لیں گے، لوگوں کو ایذا دیں گے اور لوگوں کے عقائد خراب کریں گے، تو بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کو ایک اس کا رد اور علاج اور تحفظ عطا کر دیا گیا۔ اب اس میں کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی بہت پارسا بندے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بہت بڑے عالم فاضل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو یہ اجازت دے دی اللہ کریم نے کہ یہ دو صورتیں یاد رکھے جب بھی کوئی دکھ محسوس کرے، جادوگر کے جادو کی تکلیف ہو، جنات پریشان کر رہے ہوں، حالات خراب ہو رہے ہوں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو بھی یہ صورتیں پڑھنا شروع کر دے تو اللہ کریم حفاظت فرماتے ہیں، ہدایت فرما دیتے۔
کہیں سے زندگی راہ سے بھٹکتی ہوئی نظر آئے تو ہر مسلمان کو اللہ نے یہ دے دیا کہ بہتر ہے، چونکہ دعا کے لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ درود شریف ایسی دعا ہے جو ہمہ وقت قابل قبول ہے، کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کریم نبی کریم پر درود بھیج رہے ہیں، فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، آپ بھی نبی کریم پر درود اور سلام پڑھیے، مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے۔ شیطان کے ہتھ کنڈے بھی بڑے عجیب ہیں، اللہ ہی اس سے بچائے۔ تو جس بندے کی 50-60 سال عمر ہو جائے وہ بڑا اتراتا ہے کہ یہ بڑا تجربہ ہے جی ہمارا، یہ کنجر تو آدم علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس کے تجربے کا اندازہ کر لو۔ یہاں بھی اس نے لوگوں کو ایسا گمراہ کیا۔ اگلے دن ایک سوال تھا کہ جی ہم اللہ کی سنت پر عمل کیوں نہ کریں، اور تقابل دیا گیا تھا کہ سنت نبوی پر یا عام عبادت پر عمل کیا جائے یا اللہ کی سنت پر عمل کیا۔ اللہ کی سنت کیا؟ اللہ درود بھیج رہا ہے۔ اور ظالم ہو، اللہ تمہاری طرح بیٹھ کر دعا نہیں مانگ رہا۔ ہمارا درود یہ ہے، فرشتوں کا درود بھی یہ ہے کہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ ہمارا درود بھی یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ حضور پر رحمت نازل۔ اللہ کا درود یہ نہیں کہ اللہ کسی سے مانگ رہا، اللہ کا درود یہ کہ اللہ ہمہ وقت رحمت نازل فرما رہا ہے۔ تو تم اللہ کی سنت پر عمل، تم رحمت نازل کرو گے تو پھر اللہ کی سنت پر عمل کیسے کر لیا تم نے؟ تو شیطان یہاں بھی چکمہ دے جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں واہ 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 جی مولانا نے بڑی بات کی، مولانا پتہ نہیں کس کی بات کر، مولانا کو شیطان نے سکھا دی۔ اب یہ عقیدے میں کتنا فتور آ گیا کہ درود شریف پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کیا کرتا ہے۔ خدا کے بندے، اللہ درود میری اور آپ کی طرح اللہ کسی سے دعا نہیں مانگتا۔ اللہ کریم کا درود یہ ہے کہ وہ خود رحمتیں مسلسل نازل فرماتا رہتا ہے، یہ اسی کا کام ہے، بندہ نہیں کر سکتا۔ بندے نے سنت نبوی پہ ہی عمل کرنا ہے۔ تو یہاں بھی شیطان چکمہ دے گیا، اور اب یہ روز حشر جب بات کھلے گی تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو بہرحال میں نے تو کوشش کی اپنی سی سمجھانے کی، سمجھ دینا اللہ کا کام ہے۔ لوگ بعض گمراہیوں کو دین سمجھ کر چمٹے رہتے ہیں، اور یہ دین سمجھ کر بیچارے سادے لوگ۔ تو علماء حق کا ارشاد ہے کہ یہ دعا ہمہ وقت مقبول ہے، چونکہ اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ حضور پہ رحمت نازل فرما، تو وہ رحمت نازل فرما رہا ہے۔ اب آپ کوئی دعا کرتے ہیں، اس کے پہلے بھی درود شریف پڑھتے ہیں، آخر میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ وہ دعا ہے جو ہمہ وقت مقبول ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں عظمت باری سے بعید ہے کہ پہلی بات بھی مان لی جائے، آخری بھی قبول فرما لی جائے، درمیان کی چھوڑ دی جائے، یہ اس کی شان کریمی سے بعید ہے۔ اس کے طفیل تمہاری بات بھی قبول ہو جائے۔ تو دعا کے لیے بہتر ہے کہ درود شریف پہلے بھی پڑھا جائے، آخر بھی پڑھا جائے۔ تو ان آیات مبارکہ، ان دو صورتوں کی ضرورت پیش آئے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بندہ کم از کم روزانہ ایک آدھ بار تو یہ صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لے تو برکات رہتی ہیں۔ ہم وقت خطا میں گرفتار ہیں، مختلف خیالات میں اسیر رہتے ہیں، شیطانی وساوس میں اسیر رہتے ہیں،
پریشانیوں میں اسیر رہتے ہیں۔ بعض ساتھیوں کے خطوط بھی آتے ہیں، ای میل آتے ہیں، بڑے وساوس آتے ہیں، ان کو بھی یہ علاج ہے کہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ پڑھ کے پھونک مار کے پی لیں۔ تو ہر طرح کی شفا ہے ان میں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو آیات ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں بھی اور جو باقی رہ گئی ہیں، 4 ہم نے تلاوت کی ہیں، 5 رہ گئی ہیں، ان میں بھی ہماگیر قسم کی ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر پریشانی سے اللہ کریم کی پناہ کی درخواست ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ہر تکلیف کا، ہر پریشانی کا مداواں ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ہیں، قرآن کریم کا حصہ ہیں۔ ہر مومن کو چاہیے جو اپنے آپ کو صحت مند صحیح سمجھتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ ایک آدھ بار پھونک مار لے اپنے اوپر، یہ پانی پر دم کر کے پی لے، تو بہت اچھا علاج بھی ہے۔ باقی انشاءاللہ 5 آیات رہ گئی، انشاءاللہ کل کے سبق میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔